نہ جانے وہ کون ہے، وہ کہاں ہے، جو مسلم قوم کی اس ڈگمگاتی کشتی کا ناخدا بنے گا، لیکن ہمارا ایمان ہے کہ وہ وقت بہت قریب ہے اور وہ وقت ضرور آئے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتیں انہی لوگوں کے سپرد کرو جو ان کے اہل ہیں، اور جب تم لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو اللہ کے ساتھ فیصلہ کیا کرو۔ بے شک اللہ تمہیں کیا ہی اچھی نصیحت فرماتا ہے۔ بے شک اللہ خوب سننے والا، خوب دیکھنے والا ہے۔ اے ایمان والو، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرو، اور اپنے میں سے اہل حق صاحبان امر کی۔ پھر اگر کسی مسئلہ میں تم باہم اختلاف کرتے ہو تو اسے حتمی فیصلہ کے لیے اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لوٹا دو، اگر تم اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہو۔ السلام علیکم ناظرین، آج ہم آپ سے وہ احادیث بیان کرنے جا رہے ہیں جن کا تعلق آج کے زمانے حال سے ہے، صاحب اقتدار اور حکمران طبقہ کے متعلق جو اقتدار کے نشہ میں بدمست ہیں۔ ہر صاحب شعور عقل مند ان احادیث کی روشنی میں زمانہ حال کا جائزہ لے سکتا ہے اور اپنی آنکھوں سے زمانہ آخرت کی ان فتنہ سازیوں کا مشاہدہ کر سکتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، بے شک قیامت کی نشانیوں میں سے ایک یہ ہے کہ اچھے لوگوں کا مرتبہ پست سمجھا جائے گا اور برے لوگوں کا درجہ اونچا سمجھا جائے گا، اور ہر قبیلے کی سرداری اس کے منافق لوگ کریں گے۔ اقتدار کے نشہ اور دولت کے لالچ نے ان لوگوں کو کس طرح اندھا کر رکھا ہے۔ قوم و ملت کا شرازہ بکھر چکا ہے۔ مسلمان دنیا میں اتنی بڑی تعداد میں ہونے کے باوجود سمندر کی جھاگ سے زیادہ کمزور ہیں۔ دشمن نے ہمیں آپسی جھگڑوں میں مبتلا کر رکھا ہے۔ سچ اور جھوٹ کا فرق ختم ہو گیا ہے۔ سیرت اور بصیرت دونوں ختم ہو کر رہ گئی ہیں۔ دشمن ہمارے دروازے پر کھڑا ہے اور ہم آنکھیں بند کیے بیٹھے ہیں۔ ہمیں اپنی جان و مال کی فکر نے کمزور اور بزدل کر رکھا ہے۔ ناظرین، کب تک اسلام کی سرکش لہروں پر قوت طاری رہے گا؟ کب تک ایک عظیم قوم کی ستوت سرنگوں رہے گی؟ اور کب تک ایک خالی سیپ اپنے موتی کی تلاش میں بھٹکتی رہے گی؟ یہ ایسے سوال ہیں جو کڑوی بیل کی طرح پھیلتے جا رہے ہیں، لیکن عالم اسلام کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں۔ ناظرین، ہم ڈوبتے سورج کی جھلک تو دیکھتے ہیں پر اس سے عبرت نہیں پکڑتے۔ ہم غیر ذمہ داری کے وجد و سماع میں کھو چکے ہیں۔ ہم ٹھنڈے سہانے سپنوں میں اپنے آپ کو غرقاب کر چکے ہیں۔ آنے والی جوان نسلیں ایک روز ضرور ہم سے سوال کریں گی کہ ہم شاہین تھے، پھر کیوں ابابیل و سارس بن کر زندگی گزارتے رہے؟ ہم کیوں بھیڑیوں کے غول میں سہمی ہوئی بے بس ہرنی کا کردار ادا کرتے رہے ہیں؟ نہ جانے وہ کون ہے، وہ کہاں ہے، جو مسلم قوم کی اس ڈگمگاتی کشتی کا ناخدا بنے گا، لیکن ہمارا ایمان ہے کہ وہ وقت بہت قریب ہے اور وہ وقت ضرور آئے گا۔ وقت کے اس سفر میں ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ ابراہیم میں فرمایا ہے، اور انہوں نے دولت اقتدار کے نشہ میں بدمست ہو کر اپنی طرف سے بڑی فریب کاریاں کی، جبکہ اللہ کے پاس ان کی ہر فریب کا توڑ تھا، اگرچہ ان کی مکارانہ تدبیریں ایسی تھیں کہ ان سے پہاڑ بھی اکھڑ جائیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے سورۃ محمد میں فرمایا، اور اے حبیب، کتنی ہی بستیاں تھیں جن کے باشندے وسائل و اقتدار میں آپ کے اس شہر میں مکہ کے باشندوں سے زیادہ طاقتور تھے، جن کے مقتدر وڈیروں نے آپ کو بصورت ہجرت نکال دیا ہے۔ ہم نے انہیں بھی ہلاک کر ڈالا، پھر ان کا کوئی مددگار نہ ہوا جو انہیں بچا سکتا۔ اسی طرح سورۃ محمد میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، پس اے منافقو، تم سے توقع یہی ہے کہ تم قتال سے گریز کر کے بچ نکلو اور حکومت حاصل کر لو، تو تم زمین میں فساد ہی برپا کرو گے اور اپنے ان قرابتی رشتہ داروں کو توڑ ڈالو گے، جن کے بارے میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مواصلت اور مداوت کا حکم دیا۔ یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے لعنت کی ہے اور ان کے کانوں کو بہرا کر دیا ہے،
اور ان کی آنکھوں کو اندھا کر دیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب امانتیں ضائع ہونے لگیں تو قیامت کا انتظار کرو۔ پوچھا گیا، یا رسول اللہ، امانتوں کے ضائع ہونے کا مطلب کیا ہے؟ فرمایا، جب امور نااہل لوگوں کو سونپے جانے لگیں تو قیامت کا انتظار کرو۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، بے شک اللہ تعالیٰ برائی اور فحش گوئی کو ناپسند کرتا ہے، اور اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک امانت دار کو خیانت کرنے والا اور خیانت کرنے والے کو امین نہ قرار دیا جائے، یہاں تک کہ فحش گوئی، قطع رحمی اور بری ہمسائیگی ظاہر نہ ہو جائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں پر بہت سے سال ایسے آئیں گے جن میں دھوکہ ہی دھوکہ ہوگا۔ اس وقت جھوٹے کو سچا سمجھا جائے گا، سچے کو جھوٹا، بددیانت کو امانت دار تصور کیا جائے گا، اور امانت دار کو بددیانت۔ رویبضہ یعنی نااہل اور فاسق و فاجر لوگ قوم کی نمائندگی کریں گے۔ عرض کیا، رویبضہ سے کیا مراد ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نااہل اور فاسق شخص جو اہم معاملات میں عوام کی نمائندگی اور رہنمائی کا ذمہ دار بن جائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تمہارے حاکم نیک اور پسندیدہ ہوں، تمہارے مالدار کشادہ دل اور سخی ہوں، تمہارے معاملات باہمی خیر خواہانہ مشورے سے طے ہوں، تو تمہارے لیے زمین کی پشت اس کے پیٹ سے بہتر ہوگی، یعنی مرنے سے جینا بہتر ہوگا۔ اور جب تمہارے حاکم شریر ہوں، تمہارے مالدار بخیل ہوں، اور تمہارے معاملات عورتوں کے سپرد ہو جائیں، تو تمہارے لیے زمین کا پیٹ اس کی پشت سے بہتر ہے، یعنی ایسی زندگی سے مر جانا بہتر ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی یہاں تک کہ ہر قبیلہ، ہر جماعت اور ہر طبقہ کے منافق اس کے لیڈر بن جائیں گے۔